सफ़े की आखिरी लाइन सूरह माइदा की आयत नंबर 106। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन उसिरा अला अन्नहु मस्तहक़्क़ा इस्मन फ़आख़रानि यक़ूमानि मक़ामहुमा मिनल्लज़ी नस्तहक़्क़ अलैहिमुल औलयानि फ़युक़सिमानि बिल्लाहि लशहादतुना अहक्कु मिन शहादतिहिमा व मअतदैना इन्ना इज़न मिनज़्ज़ालिमीन। ज़ालिक अदना अन यअतू बिश्शहादति अला वजहिहा औ यख़ाफू अन तुरद्द ऐमानुम बअद ऐमानिहिम वत्तक़ुल्लाह वस्मऊ वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन उसिरा अला अन्नहुमा इस्तहक़्क़ा इस्मन फ़आख़रानि यक़ूमानि मक़ामहुमा मिनल्लज़ीना इस्तहक़्क़ अलैहिमुल औलयानि फ़युक़सिमानि बिल्लाहि लशहादतुना अहक्कु मिन शहादतिहिमा व मअतदैना इन्ना इज़न लमिनज़्ज़ालिमीन। ज़ालिक अदना अन यअतू बिश्शहादति अला वजहिहा औ यख़ाफू अन तुरद्द ऐमानुम बअद ऐमानिहिम वत्तक़ुल्लाह वस्मऊ वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। फ़इन उसिरा अला अन्नहुमा इस्तहक़्क़ा इस्मन, और अगर ज़ाहिर हो जाए, इत्तिला हो जाए, अला इस बात पर अन्नहुमा इस्तहक़्क़ा कि वो दोनों मुश्रिक हो चुके हैं गुनाह के, यानी उन दोनों ने धोखा किया है, झूठ बोला है। फ़आख़रानि, बस दूसरे यक़ूमानि मक़ामहुमा, बस दूसरे दो खड़े हो जाएं उसकी जगह पर। मिनल्लज़ीना इस्तहक़्क़ अलैहिमुल औलयान, उन लोगों में से जिनको हक दिया गया है। औलयान वो मैयत के करीबी रिश्तेदारों में से हो। फ़युक़सिमानि बिल्लाह, वो कसमें खाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के साथ। लशहादतुना अहक्कु मिन शहादतिहिमा,
اور وہ کہیں کہ ہماری گواہی زیادہ سچی ہے من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے، وما تدینا، اور نہیں ہے ہم حد سے تجاوز کرنے والے، انا اذا لمن الظالمین، تب تو ہم ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، اور یہ بات زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی دیں علی وجہہا، اپنے طریقے پر، او یخافوا، اس لیے کہ وہ خوف کھائیں گے، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ کہیں ان کی قسمیں بھی لٹا نہ دی جائیں، کہیں ان کی قسم لٹا نہ دی جائے ان کی قسموں کے بعد۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور سن لو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو، نافرمان قوم کو۔ گزشتہ آیات کے اندر آپ کے سامنے ایک واقعہ ذکر کیا گیا تھا کہ 3 لوگ سفر کے لیے نکلے، تجارت کے لیے، ان دونوں میں سے دو عیسائی تھے، تینوں میں سے 2 عیسائی تھے، ایک مسلمان تھے۔ جو مسلمان تھے وہ راستے کے اندر بیمار ہو گئے، بیماری کی حالت یہاں تک پہنچی کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے جو سامان تھا وہ لا کر ورثاء کے حوالے کیا، لیکن اس مسلمان نے مرنے سے پہلے ایک پرچی کی لسٹ بنا کر اپنے سامان کے اندر رکھ دی تھی کہ اتنا سامان ہے میرا، لیکن جب تحقیقات کی گئی تو اس میں سے ایک جو سونے کا پیالہ تھا وہ کم تھا۔ جب ان لوگوں سے پوچھا گیا تو ان لوگوں نے جھوٹی قسمیں اٹھا دی، لیکن وہ نہ مانے۔ لیکن بعد کے اندر جب اطلاع ہو گئی کہ ان لوگوں کے پاس پیالہ ہے جو سونے کا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ مقدمہ لے جایا گیا۔ جب دوبارہ مقدمہ لے جایا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ورثاء کے لوگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ تم قسمیں اٹھاؤ کہ واقعی یہ پیالہ تمہارا ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے قسمیں اٹھائیں۔ ان آیات کے اندر اسی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا جب یہ بات ظاہر ہو جائے کہ وہ دونوں جھوٹے ہیں، یعنی جن دونوں نے پہلے قسمیں اٹھائیں جو عیسائی وہ جھوٹے تھے، فرمایا فآخران یقومان مقامہما، فرمایا پھر میت کے جو رشتہ داروں میں سے 2 لوگ کھڑے ہوں اور وہ قسمیں اٹھائیں کہ ہم قسمیں اٹھاتے ہیں واقعی یہ پیالہ اس آدمی کا تھا اور ان لوگوں نے جھوٹ بولا تو اس کے پاس پورے ثبوت ہوں۔ اور فرمایا کہ وہ قسمیں اٹھانے کے بعد پھر ان لوگوں نے آگے کہا وما تدینا، ہم حد سے تجاوز نہیں کر رہے، جھوٹ نہیں بول رہے، اگر ہم حد سے تجاوز کریں تو انا اذا لمن الظالمین، تب تو ہم ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ، فرمایا اگر یہ گواہی دیں گے اپنے طریقے پر، فرمایا انہیں اس بات کا بھی خوف ہوگا کہ اگر ہم نے گواہی کے اندر کوئی ہیر پھیر کی تو پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کو کہیں گے کہ تم قسمیں اٹھاؤ، تو وہ قسمیں اٹھائیں گے، لہذا یہ سامان بھی چلا جائے گا اور الٹا ہماری بدنامی بھی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ سچ ہی بولیں گے، سچی قسم اٹھائیں گے۔ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، اللہ رب نے سارا کچھ ذکر کرنے کے بعد آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا، جان لو کہ جو کچھ ہو چکا ہے اللہ رب العزت کو معلوم ہے، تو اللہ رب العزت لوگوں کو بار بار جھنجھوڑتے ہیں۔ قرآن پاک کا کوئی بھی واقعہ ذکر کیا جاتا ہے اس کی آخر پھر فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ رب العزت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، اپنی موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، فرمایا جب انسان قسم اٹھاتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کو گواہ بناتا ہے کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں، اللہ کی ذات اس بات پر گواہ ہے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں بلکہ میں سچ بول رہا ہوں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ پہلے عیسائی تھے، پھر جب اسلام لے کر آئے تو کہنے لگے کہ بالکل یہ بات سچ ہے، میں نے وہ پیالہ چرایا تھا اور میں نے ہی وہ آگے سنار کی دکان کے اوپر بھیجا، یہ قرآن پاک کی آیات بالکل سچ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں سچ فرمایا۔ تو اللہ رب العزت بندوں کو بار بار جھنجھوڑتے ہیں کہ دنیا کا جو بھی کام کرو، اور فرمایا اس کے سامنے دیکھو کہ یہ جو میں کام کرنا چاہتا ہوں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، کیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے پھر تو کرنا چاہیے، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے، پھر فرمایا اس کے اوپر محنت بھی کر رہا ہوں، وقت بھی خرچ کر رہا ہوں، پیسہ بھی لگا رہا ہوں اور الٹا اس کے اوپر مجھے ملے گا کچھ نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو بھی کام کرو اس کے اندر دیکھو کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں، قرآن سے ثابت ہے یا نہیں، احادیث سے ثابت ہے یا نہیں، فقہاء سے ثابت ہے یا نہیں۔ اگر وہ نہیں ثابت ہے تو فرمایا اسے چھوڑ دینا چاہیے، ہاں جو ثابت ہے اسے کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی دعوت دینی چاہیے۔ فرمایا انسان ساری زندگی یہ کہتا رہتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو فلاں کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے۔ فرمایا وہ کہتا کہتا دنیا سے چلا جاتا ہے، اور فرمایا برادری والے، خاندان والے اگر تو آپ کے معتقد ہیں، آپ کی بات ماننے والے ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ غلط کرو آپ صحیح کرو وہ کہیں گے کہ آپ ٹھیک ہے،
لیکن فرمایا جو آپ کے مخالفین ہیں، جو آپ کا اعتقاد نہیں رکھتے، اگر آپ صحیح کام بھی کرو گے تو وہ کہیں گے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ غلط کرو گے تو پھر تو وہ کہیں گے کہ غلط ہے، لیکن اگر صحیح بھی کرو گے تو فرمایا آپ دنیا والوں کو راضی نہیں کر سکتے، بلکہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، صحابہ کرام نے کس طرح عمل کر کے دکھایا۔ فرمایا اگر اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے تو کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اللہ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ فرمایا انسان ساری زندگی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری زندگی تھوڑی سی اور لمبی ہو جائے تاکہ میں سارے کام سمیٹ لوں، بچوں کی شادی ہو جائے وہ ہو جائے۔ جس طرح یہ صحابی تھے تجارت کے لیے گئے، اس دور کے اندر جب تجارت کے لیے جاتے تھے تو مہینوں مہینے لگ جاتے تھے، اب گھر نہیں پہنچے، راستے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، بیوی بچے انتظار کے اندر ہوں گے کہ ہمارے لیے فلاں لے کر آئے گا، اب سارا سامان تو آیا لیکن وہ خود نہیں آیا۔ اس لیے فرمایا کہ موت جو ہے وہ بیماری کے اندر نہیں ہے، تندرست بھی جا رہے ہیں، موت بڑھاپے کے اندر نہیں ہے، نوجوان بھی جا رہے ہیں، اور فرمایا موت اس طرح نہیں ہے کہ انسان ایسی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، بیماری ہو پھر ہی موت آئے، فرمایا موت ویسے بھی آ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ اب صبح ہوئی ہے، نہ جانے میں شام بھی کروں گا یا نہیں، ہمارا دور تو حادثاتی دور ہے، صبح کو گھر سے نکلتے ہیں اور فرمایا راستے کے اندر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، شام کو گھر آنا نصیب نہیں ہوتا، شام کو گھر آتی ہے تو انسان کی میت آتی ہے، لاش آتی ہے، اتنا انسان گھر نہیں لوٹتا۔ اس لیے فرمایا کہ جب انسان صبح کرے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے صحیح سالم مجھے جسم عطا فرمایا، اور فرمایا پھر اس کے بعد یہ عزم کرے کہ میں جو بھی کام کروں گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کروں گا۔ فرمایا پھر وہ عزم لے کر جو بھی کام کرتا ہے، فرمایا پھر اللہ کی ذات کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ فرمایا اگر اس کی موت بھی آ جائے تو پھر اللہ رب العزت اس آدمی کو کلمہ نصیب فرماتے ہیں اور وہ ہنستا ہنستا جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرمایا واسمعوا، سن لو، غور کرو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں باز آ جاؤ، سمجھ لو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ہدایت نہیں دیتا نافرمان قوم کو، فاسق قوم کو۔ فرمایا ہر جو گناہ ہے وہ انسان کو کفر کی طرف کھینچتا ہے، اگر انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو دوبارہ اسلام کی طرف آ جاتا ہے، اگر فرمایا توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، فرمایا پھر وہ بظاہر انسان اپنے آپ کو انسان تو سمجھتا ہے، مسلمان تو سمجھتا ہے، لیکن فرمایا اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا قرب قیامت کے دن لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے، لوگوں کے دل سے خوف خدا ختم ہو جائے گا، دلوں کے اندر کینہ، حسد، بغض، دشمنی یہ پیدا ہو جائے گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا انسان نہ قتل سے ڈرے گا اور نہ انسان کسی کی عزت لوٹنے سے باز آئے گا اور نہ انسان چوری ڈاکے سے باز آئے گا، جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن وہ اس کاموں سے باز نہیں جائے گا۔ فرمایا بظاہر پھر اس وقت انسان کو انسان نظر آئے گا لیکن وہ انسان بلکہ وہ بھیڑیا بن چکا ہوگا، اس کے دل کے اندر بھیڑیے والا دل سختی آ چکی ہوگی، اور فرمایا پھر وہ لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرے گا جس کی وجہ سے فرمایا فساد پھیلتا چلا جائے گا اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ آج کا دور وقت کے قریب قریب والا زمانہ ہے، فرمایا اس کے اندر انسان کو اپنی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے، تو اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بسم اللہ